تو یہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو الحمدللہ آج ہمارا تیسرا سبق ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جو ہے پہلے دو جو ہمارے اسباق ہو چکے ہیں، اس میں ہم نے الاربعین النوویہ کا بنیادی مقدمہ اور حفظ ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس کتاب کو، اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی باتیں کی تھیں، اور پہلے دو اسباق کے اندر ہم پہلی دو احادیث بھی جو ہے الحمدللہ ہم نے پہلی حدیث کو تفصیلاً ذکر کر دیا تھا، اور دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے حوالے سے کچھ جزئی تشریحات جو ہے انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے، پھر ہم اگلی حدیث کی طرف جائیں گے۔ تو اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ ترجمہ نہیں کریں گے اس دوسری اس حدیث کا، اور ہم اجمالی جو چیزیں رہ گئی تھیں اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس حدیث کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں انسانی شکل کے اندر، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل کے اندر آنا ثابت ہے اس حدیث سے بھی، اور دیگر روایات میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں جب آپ پڑھتے ہیں بدل وحی کے نزول کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات جبرائیل جو ہے مجھے انسانی شکل میں آ کر جو ہے وہ وحی دیتے ہیں، یا چیزوں کی جو ہے وہ ممارست کرتے ہیں یا مراجعہ کرتے ہیں، یا وحی مجھ پہ نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں آتے ہیں، اور انہوں نے سفید لباس جو ہے وہ زیب تن کیا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام ہیں وہ حیران ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کا لباس بالکل سفید ہے، اور ان کے اوپر سفر کے جو ہے وہ کسی طرح کے آثار جو ہیں وہ نمایاں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کوئی وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بنیادی سوالات کیے جو کہ دین اسلام کی بنیادی اساس ہیں، بنیادیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے مقدمے میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اس اربعین النوویہ کے اندر ہم وہ روایات یا وہ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جو قواعد الدین سے متعلق حدیث ہیں، یعنی ایسی احادیث ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احادیث مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، بعض احادیث جو ہیں وہ جو فقہی معاملات ہیں اس سے متعلق ہوتی ہیں، بعض احادیث جہاد سے متعلق ہوتی ہیں، بعض احادیث معاملات سے متعلق ہوتی ہیں، بعض احادیث جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جہاد سے یا آپ کے معاشرتی معاملات سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایسی احادیث ہیں جو قواعد الدین ہیں، یعنی دین کی بنیادیں جس کے اوپر، جن روایات کے اوپر کھڑی ہیں، یعنی ایسے اصول اور ایسے ضوابط، ایسے قواعد جو ہے یعنی ان حدیث میں آپ کو وہ قواعد، وہ اصول، وہ ضوابط جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو وہی ہے، اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول سے وہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اسلام کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں جو ہے وہ ذکر کیں کہ اسلام یہ ہے، اور یہ بہت باریک نقطہ ہے اسلام اور ایمان کے اندر فرق، اور یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اسلام، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے دو جو ہے وہ رکھو، اور جو ہے حج کرو بیت اللہ کا اگر تم اس کی جو ہے وہ استطاعت رکھتے ہو۔ تو سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، جب انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے تو وہ آفیشیلی یعنی قانوناً تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں آگے ایمان کی بات آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس کے جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے جو اعضاء ہیں، اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں، اس کے جو جوارح ہیں، اس کے جو جسم کے جو اعضاء ہیں، جب تک وہ اس چیز کا عملاً اظہار نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے اس کے بہرحال اس کے جو دعویٰ ہے اس کے اندر بہرحال ایک نقص تو جو ہے وہ کمی جو ہے وہ رہے گی۔ یعنی صرف جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کے پھر جو جملہ تقاضا ہیں، جو اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ہم اس کے صحیح معنی میں پورا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم اپنی دعاؤں میں بھی صرف اللہ کو پکاریں، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے جمی جو معاملات ہیں اس میں اللہ پہ توکل کریں۔ اب یہ باتیں نا زبان سے کہنا بڑی آسان ہے، صرف اللہ پہ توکل ہو، صرف اللہ سے مدد مانگیں، صرف اللہ سے دعا کریں، یہ باتیں کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر میں مثال کے پہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ جی صرف اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، تو یہ بات شاید زبان سے ادا کرنا یا اس کو سن لینا بہت آسان ہے،
لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو عملاً اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے غرض سے، کہ آپ کو جب سر میں درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جب سر میں درد ہوتی ہے تو آپ پہلے پیناڈول کی گولی کھاتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ جی میرا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہری بات ہے، پہلے ہم دوائی کھائیے، صرف مثال کے ذریعے سے بات سمجھا رہا ہوں، ورنہ یہ اس کو آپ اس پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے دوائی کھاتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا بعض ہم میں سے مسلمان حقیقتاً ایسے ہیں جو اللہ سے دعا مانگنے کی جن کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، یہ عملاً ایسے ہی ہے، ہم اللہ سے نہیں مانگتے، یعنی کوئی بھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم اللہ، آپ انالائز کریں اپنی زندگیوں میں کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہمیں چھوٹی سی کوئی بات چیز ہو تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے نا، جوتے کا لیسز بھی چاہیے، تمہیں نمک بھی چاہیے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی سی بھی چاہیے تو اللہ سے دعا مانگو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم عمل نہ کرو، اللہ عمل کرو، لیکن بات یہ کہ پہلے جب انسان دیکھو، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اللہ سے ملنی ہے تو توکل کا تقاضا حقیقتاً یہ ہے کہ پہلے اللہ سے مانگو، کیونکہ ملنی تو اللہ سے ہے، پھر اس کے لیے اسباب کو بھی اختیار کرو۔ ہم نے الٹا کیا ہوا ہے، اور بعض ہم میں سے مسلمان ایسے ہیں کہ ہم نے الٹا بھی نہیں کیا ہوا، ہم نے بس وہ دنیاوی اسباب ہی کو ہم اصل سمجھتے ہیں۔ اب ہم زبان سے 100 بار کہیں کہ جی ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہمارے حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے، بلکہ ہم نے اسباب ہی کو اصل سمجھ لیے۔ مادیت اسی کو کہتے ہیں نا، میٹیریلزم، مادہ پرستی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ میں نے کتنے بڑے بڑے مطلب جرنیلوں کو، فوجیوں کو، اور کتنے کتنے یعنی آپ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز یا کتنے کتنے ایسے لوگ، کوئی جنگ کی بات آتی ہے نا، کوئی ایسی بات ہوئی کہتے ہیں یار نہیں ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اچھا جی کیسے نہیں جیت سکتے؟ جی ہمارے پاس دیکھیں، ان کے پاس، انڈیا کے پاس یہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، انڈیا کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، انڈیا کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، ماشاءاللہ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اور یہ چیز، لیکن آپ ذہناً دیکھیں کہ وہ ذہناً بالکل اس میٹیریلزم کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، اس پہ کوئی برا نہ منائے، آپ جمی اپنی دنیا میں دیکھ لیں، آپ حوال میں دیکھ لیں، ہم لوگ اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ تذکرہ نہیں کرتا کہ بدر میں بھی تو 313 مسلمان تھے، 9 تلواریں تھیں یا اس کے لگ بھگ تلواریں تھیں، مسلمان بے سر و سامان جو ہے وہ اللہ کی دین کی نصرت کے لیے نکلے تھے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فتح دی۔ یہ کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی کہانیاں ہیں اور کیا چیزیں ہیں۔ ہم لوگ تو یہ ہمارا اللہ پہ توکل نہیں ہے، وہ اللہ پہ توکل تو یہ تھا نا ان کو کہ اللہ کے توکل کیا، بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ کی دین کی نصرت کے لیے نکلے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک صرف مثالیں ہیں، تو اس پہ آپ انالائز کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، افغانستان میں، کہ انہوں نے اللہ کی دین کے لیے جب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کسی غیر ملکیوں کو یا کسی کافروں کو جو ہے اپنے اوپر تسلط کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے اللہ کی دین کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا ان کی حالت تھی، میرے خیال سے 60-70 ہزار تھے، اور جو ہے پوری دنیا کی فوجیں تھیں، اور جو ہے 3 لاکھ افغان فوجی تھے، اور کیسے انہوں نے اللہ کو جو ہے اللہ کی دین کے لیے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت دی۔ تو یہ ہے اللہ کے اوپر توکل کہ آپ اپنے اسباب، آپ کے پاس جو سبب ہے آپ اس کو پوری طرح سے استعمال کریں، لیکن حقیقی معنوں پہ اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو۔ تو جب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر اس کے تقاضوں پہ عمل ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اسی ہمارے پارلیمنٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ اتنا بڑا بڑا لکھا ہے، لیکن اسی قانون، اسی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کیا کیا قوانین جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ ابھی کل رات کا واقعہ ہے، اسلام آباد فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ مسجد کے اندر یا نماز کے بعد شہید کر دیا گیا۔ تو کیا ان کا قصور تھا، اللہ عالم، لیکن بہرحال اتنا ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے سود کے خلاف تاریخی فیصلہ دیا 27 رمضان کو، یا انہوں نے ٹرانسجنڈر قانون جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے اس کی سماعت وہ کر رہے تھے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو ہم پورا کرنے والے، جب ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، زبان سے کہنا بہت آسان ہے، لیکن ہم کتنی اپنی زندگیوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور کتنی مخالفت کرتے ہیں ان کی اپنی زندگی کے اندر، اور کتنی جو ہے وہ بدعات اور رسومات، اور بدعات کے اوپر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں، یا بدعات کے اوپر یا خلاف سنت چیزوں پہ چل کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یا ان کی رسالت کا جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا، ان سے جو ہے ان سے وفا یہ ہے کہ ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، ان کی زندگی پر عمل کیا جائے، ان کی زندگی کو زندہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں زبان سے کہنا بہت آسان ہے اگین، لیکن اس کو زندہ کرنا
ایک بہرحال ایک چیلنج ہے۔ اس کے بعد ایمان کی بات آ جاتی ہے، کہتے ہیں جی ایمان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی ایمان یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان ہو، فرشتوں کے اوپر ایمان ہو، سابق یعنی کتابوں کے اوپر ایمان ہو، رسولوں کے اوپر ایمان ہو، آخرت کے اوپر ایمان ہو، اور تقدیر کے اوپر ایمان ہو کہ جو بھی اچھی یا بری تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، یہ جو تقدیر کا موضوع ہے نا، یہ چوتھی حدیث میں تفصیل سے آئے گا، تو تقدیر کا موضوع میں چوتھی حدیث میں تفصیلاً بتاؤں گا، ابھی میں یہاں پہ اس کو اسکپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ چوتھی حدیث میں انشاءاللہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ باقی چیزیں کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان۔ اچھا، آخرت کے اوپر ایمان بھی وہی چیز ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس آگ میں کودتے ہو؟ نہیں کودتے، کیونکہ یقین ہے نا۔ لیکن آخرت کے اوپر ہمیں کیسے یقین ہے کہ جو ہمیں آخرت کے اوپر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتا؟ ہم آخرت کے اوپر یقین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال جو ہے اس کی نفی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایمان۔ اچھا، باقی نماز اور وہ چیز رہ گئی، نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، جیسا کہ نماز کے قائم کرنے کا حق ہے وہ اس طرح سے قائم کریں، اور پھر ریگولرلی قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، روزے رکھیں۔ اب زکوٰۃ کو ادا کرنا تو یہ نہیں کہ دل پہ بوجھ سمجھ کے خوش دلی سے اس کو ادا کریں۔ روزے رکھنے ہیں تو روزے جیسے ہمارے ہاں پاکستانی روزے رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، یا مسلمان ہمارے ہاں جیسے روزے رکھتے ہیں، بس ایک رسم ہے جس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ سب رکھ رہے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، ورنہ روزے کا جو صحیح مفہوم ہے، ہم کیا ان صحیح مفاہیم کو سمجھتے ہوئے روزے رکھتے ہیں؟ مطلب روزے کا مفہوم تو یہ ہے کہ گناہ سے بچنا، مطلب روزے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کے اندر آپ یہ ایک فلسفہ پیدا کرو کہ جس خدا کے لیے میں نے اپنے بھوک اور پیاس جو کہ میری جائز ضرورت تھی اس سے میں نے بچا، تو میں اس خدا کے لیے اس گناہ سے نہیں بچ سکتا جو کہ میرے دین کے لیے بھی مضر ہے، میری دنیا کے لیے بھی مضر ہے، میری دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے، میری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جس خدا کے لیے تم نے بھوک اور پیاس کو چھوڑا جو کہ تمہاری جائز ضرورت تھی، تو اس خدا کے لیے تم اس گناہ کو کیوں نہیں چھوڑتے جو تمہارے دنیا کو بھی نقصان دہ ہے اور تمہاری دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے؟ اگر لیکن ہم دیکھ لیں، ہم روزے رکھتے ہیں اور روزہ افطاری کے بعد، بلکہ کیا روزے میں بھی ڈرامے بھی چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، بے پردگی بھی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، سودی لین دین معاملات سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے، اور بھوک اور پیاس سمجھ کے ہم کہتے ہیں بڑا تیر مارا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور کھانا پینا، روزے ہمارے کیسے ہوتے ہیں کہ 4 پراٹھے صبح سحری میں اور 10 سموسے اور جلیبیاں اور پتہ نہیں کیا کیا افطاری میں، وہ روزے کا کنسیپٹ ہی سارا ختم، ٹھیک ہے۔ روزے کو تو اللہ کے رسول نے اس لیے بتایا تھا کہ روزہ رکھو کہ تمہاری شہوت جو ہے وہ قابو میں آئے، ٹھیک ہے نا، تمہاری نفسانی خواہشات قابو میں، جو جلیبیاں پراٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا کھائیں گے تو کیا خاک جو ہے وہ آپ کی شہوت جو ہے وہ قابو میں آئے گی، اور خاک جو ہے آپ کی نفسانی خواہشات قابو میں آئیں گی۔ تو ہم نے بس جو عبادات ہیں نا اس کو ایک رسم کی حد تک جو ہے وہ ادا کی ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ جو ہے آپ کے دل سے جو ہے وہ مال کی محبت نکلے، ٹھیک ہے۔ کیا مقصد تھا کہ آپ کے دل سے کس کی محبت نکلے؟ مال کی محبت نکلے۔ تو تم نے جو ہے وہ پیسے نکال کے سمجھتے ہو ہم نے احسان کر دیا کوئی، دنیا کی محبت دل میں ایسے بھری ہوئی ہے، ایسے رچی ہوئی ہے کہ بندہ جو ہے نا کہہ لے کہ بس الامان الحفیظ، 10 لاکھ میں سے 2000 نکال کے یا 5000 نکال کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مارا ہے، اور دنیا کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں وہی رچی بسی ہے۔ دنیا کے پیچھے ہم ایسے کوئی ہم چمکتی ہوئی چیز دیکھ لیں دنیا کی تو ایسے ہماری آنکھیں چمکتی ہیں۔ تو یہ تو زکوٰۃ کا مقصد تھا کہ تمہارے دل کے اندر زہد پیدا ہو، تمہارے دل کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، تو وہ تو پیدا نہیں ہوئی، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو ہم نے جو ہے یہ جو عبادات ہیں نا اس کو ہم نے ایک رسومات کے طور پہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کے فلسفۃ العبادات، ہم نے عبادات کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے حقیقی معنوں میں جب ہم اس عبادات کا فہم سمجھتے ہوئے کریں گے نا ہم، تو تب ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا۔ میرے پاس آج گھڑی نہیں ہے تو مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کیا، اس کے بعد ایمان کی، اچھا اس میں بظاہر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے، یعنی اسلام وہ ہے جو آپ کے ظاہری چیزیں ہیں اور ایمان وہ ہے جو آپ کی قلبی چیزیں ہیں۔ اس پہ علماء یا مفسرین یا محدثین نے ایک بات لکھی کہ اگر یہ ایمان اور اسلام دونوں لفظ اکٹھے آئے نا تو ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، یعنی ایمان کا تعلق وہ باطنی چیزیں ہوگا، اسلام کا معنی وہ ظاہری چیزیں ہوگا، لیکن اگر یہ دونوں اکیلے آتے ہیں نا تو یہ پھر دونوں کے معنی کو مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر پہ دونوں معنی داخل ہوں گے۔ مثال کے پہ قرآن میں وہ آتا ہے نا سورۃ الحجرات کی کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، قالوا آمنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے کہ نہ یہ نہ کہو کہ ایمان نہیں ہے، ان سے کہو کہ ہم ابھی اسلام لے کر آئے ہیں، بلکہ ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہونا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حافظ ہے تو وہ آیت پڑھ دے تو میری تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، کون ہے حافظ؟ ہے ہمارے ساتھ، کیا نام ہے؟ حاجرہ ہمارے ساتھ ہیں؟
حاجہ، چلیں کوئی بات نہیں، وہ آیت ہے نا سورۃ الحجرات کی، میں نے ذہن میں سے وہ نکل گئی، اس کا ترجمہ یہ کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، تم یہ مت کہا کرو کہ ہم ایمان لے کے آئیں، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئیں، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں رچنا بسنا ہے، تو وہاں پہ یہی حالت ہے، ہم نے کلمے پڑھے ہیں، ابھی ہم لوگ اسلام لے کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے قانوناً ہم لوگ مسلمان ہوں، لیکن جو ہے ابھی ایمان، جی بیٹے جی حضرہ کیا آیت ہے؟ ہوں، وہ صورت الحجرات میں ہے وہ آیت، اب چلو کوئی بات نہیں، اگر ذہن میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے تو خیر اللہ کل حال کوئی بات نہیں بیٹا. اچھا تو یہ سمجھ میں آ گئی، تو کہاں پہ تھا ہم، ایمان اور اسلام کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بات میں سمجھ میں آ گئی کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری چیزیں ہیں، اور ایمان مطلب اس میں یہ دو میں نے بتا دی کہ جب دونوں اکٹھے آتے ہیں تو اس کی اپنے اپنے الگ معنی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے عرابیوں کو کہ آپ لوگ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئیں، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئیں. میں امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ احسان کیا، اچھا یہ جو احسان ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ ایک عجیب کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیفیت ہے احسان کی، اور وہ احسان کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کی یہ کیفیت نہ آ سکے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی کم از کم جو ہے وہ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات بھی اگین جو ہے وہ آپ کی زبان سے کہنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن آپ کو اس کیفیت کا پتہ ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. مطلب یہ اس کیفیت کا حاصل ہونا ایک مشکل کام ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے، نماز آپ ایسے پڑھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اگر یہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ابھی بات زبان سے ادا کرنا بڑی آسان ہے، اور اگر میں کہتا ہوں انسان وہ اللہ کا بڑا ولی ہے جس کو ہر وقت یہ کیفیت حاصل ہو جائے، ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر کا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کام ایسے کرو کہ میں اللہ کو دیکھوں. اگر حقیقی معنوں میں انسان کی جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو کیا ہی جو ہے وہ بات ہو جائے کہ انسان گناہ کرنے لگے تو اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس درجے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے جو ہے وہ تعبیر کیا کہ یہ احسان کی کیفیت ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوگی، سوال تو یہ ہونا چاہیے، زبان سے ادا کرنا تو بہت آسان ہے. یہ انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے کثرت عبادت کے ساتھ، اور عبادت بھی ایسی کہ آپ جو ہے یعنی عبادت کا حق ادا کر کے جب اس کو کر رہے ہوتے ہو، یعنی عبادت کا پورا آپ اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو کر رہے ہوتے ہو، تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. تو یہ اصل عبادت کی تھیم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بتا دی، اس کی اصل روح بتا دی کہ عبادت تم ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ایسا تمہارے ذہن میں گمان ہو کہ آپ ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ کیفیت انسان کو یہ خوف ہو جائے، اور یقیناً جب انسان اس کیفیت کو حاصل کر لیتا ہے تبھی انسان کی عبادت کے اندر اور انسان کی اس چیز کے اندر صحیح معنوں میں حسن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد قیامت کے بارے میں آتا ہے، قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قیامت کے بارے میں کیا جاتے ہیں، تو قل انما العلم عند اللہ وما انا نذیر مبین. سورہ ملک کی آیت ہے نا کہ یہ علم تو کہہ دیں اللہ کے رسول، یہ علم صرف اللہ کو ہے اور میرا کام صرف ڈرانا ہے اور میں پیغام پہنچانا ہے. تو یہ علم تو کسی کو نہیں تھا، اللہ کو علم ہے. تو حضرت جبرائیل پھر ان سے بعض نشانیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان نشانیوں میں وہ یہ بتاتے ہیں قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی. تو اس پہ علماء محدثین نے بہت شروحات لکھی ہیں، آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، طویل بحثیں ہیں. اس میں جو سب سے ایک راجح مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی نافرما برداری جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یعنی ماں باپ کی نافرما برداری یا نافرما برداری سے بھی الگ لفظ برا سلوک جو ہے وہ ایسا بڑھ جائے گا کہ جیسے آقا اپنی لونڈیوں سے سلوک کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، جیسے آقا اپنی لونڈیوں سے سلوک کرتے تھے نا، ان کو مارنا، ان کو زجر کرنا، ان کو ڈانٹنا، ان کی توہین کرنا، یعنی یہ والی جو چیز ہے، یہ ایسا قرب قیامت میں وقت آ جائے گا کہ یعنی جو بچے ہیں وہ اپنی ماؤں کو اس طرح سے سلوک کریں گے جیسے اس زمانے جاہلیت میں آقا اپنی لونڈیوں سے سلوک کرتے تھے. تو اس کو اللہ کے رسول نے اس طرح سے تعبیر کیا کہ لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یعنی عورتیں اپنے آقاؤں کو یعنی اپنے بچوں کو ایسے جنیں گی گویا کہ وہ بچے کیا ہوں گے ان کے، گویا کہ آقا ہوں گے ان کے، ٹھیک ہے.
تو یہ چیز یعنی اب ہم جیسے سنتے ہیں نا، اللہ رحم کرے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ان کو بہت برا سلوک کرنا، ان کو مارنا پیٹنا نعوذ باللہ، اور گالیاں دینا، یہ چیزیں ہم سنتے ہیں اپنے معاشرے میں. تو یعنی یہ والی چیز یہ ہو رہی ہیں چیزیں، ہوتی بھی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ قرب قیامت میں یہ چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور یہ ہوگا کہ یہ جو عرب ہیں یہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ان میں ایک وہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور دیگر روایات کے اندر اور بھی نشانیاں کافی جو ہے وہ ذکر. اچھا یہ نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہ وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہم پریشانی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ کے رسول ان کو بتاتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے. ٹھیک ہے. یہ بہت اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حدیث کو یہ مشہور ہے کہ حدیث جبرائیل ہے، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے. اور میں تو ایک طالب علم ہوں حقیقی معنوں میں، میں اس حدیث کا حق ادا نہیں کر سکتا. علماء نے اس کے اوپر بہت لکھا ہے اور بہت اس کے اوپر تفصیلی اس کے اوپر باتیں کی ہیں، اسلام کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، کیا کیا اس کے اندر فقہی مسائل ہیں، احسان کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو نشانیاں ہیں بہت تفصیلی اس کے اوپر گفتگو علماء نے کی ہے. تو ہم تو ایک طالب علم ہیں، بہت چھوٹے سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہم نے ٹوٹا پھوٹا بیان کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرما لے اپنی بارگاہ میں. تو اس کے اندر بہت ساری علماء نے مسائل ذکر کیے ہیں کہ طالب علم کا کیا انداز ہونا چاہیے. طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے بہت باادب ہو کر بیٹھنا چاہیے، بہت توجہ سے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھے تھے، اور پھر ان کے بڑے باادب ہو کے بیٹھے تھے کہ ان کی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھے تھے. یعنی بڑا بازانو ہو کے اور ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہیے اساتذہ علماء کے سامنے، اور بہت توجہ سے بات کو سننا چاہیے، اور جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. سوال کے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سوال کے ذریعے سے جو ہے وہ سکھائیں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ توجہ جو ہے وہ مرکوز رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے طالب علم کو جو ہے وہ چاہیے کہ اپنے استاد سے قریب بیٹھے. یعنی یہ بھی علماء نے لکھا کہ اپنے استاد سے جتنا ہو سکے نا قریب بیٹھے. بعض طلبہ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا استاد سے دور بیٹھ سکے نا اتنا دور وہ بیٹھیں، تاکہ ہم نظروں میں نہ آئے استاد کی. تو علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اپنے اساتذہ سے قریب تر ہو کے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان سے بالکل قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے تاکہ استفادہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. باادب ہو کے بیٹھنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے یہاں طلباء کے مزاج یہ ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ طلباء کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ طالب علم آئے تو ہم اس کو پڑھائیں. ہونا یہ چاہیے کہ طلباء جو ہے وہ اساتذہ کے انتظار کریں، لیکن ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر لباس کے حوالے سے یہ کہ فرشتہ جب وہ آئے تھے یعنی لباس پہن کے، تو یعنی سفید لباس تھا اور بہت صاف ستھرا لباس تھا. تو طالب علم جو ہے جب وہ بیٹھے کلاس کے لیے تو صاف ستھرا لباس بیٹھے. مرد حضرات ہیں خوشبو لگا کے بیٹھیں، خواتین ہیں تو خوشبو سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے خوشبو لگا کے جائیں. ٹھیک ہے. یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں. اللہ کے رسول نے بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ جو عورتیں نامحرموں کے سامنے باہر جو ہے خوشبو لگا کے جاتی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اس پہ ناراض نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا ہی زانیہ، کہ وہ زانیہ عورت کی طرح ہے کہ جو نامحرم لوگوں میں خوشبو لگا کے جاتی ہے. اور جو خواتین سج دھج کے جاتی ہیں، بے پرد ہو کے جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول کتنی سخت ناراضگی ہے. تو یہ میرے الفاظ نہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، اور دیگر کتب میں بھی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی عورت مسجد آتی ہے خوشبو لگا کے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ واپس چلی جاؤ. سخت، بہت سخت الفاظ ہیں، میں اردو میں کہہ نہیں سکتا، جیسے کو ہم کہتے ہیں نا دفع ہو جاؤ. تو سخت الفاظ ہیں کہ واپس چلی جاؤ اور اپنے اس کپڑے کو دھو کر آؤ اور نہا کر آؤ واپس، کہ جس کپڑے پہ تم نے خوشبو لگائی ہے اس کپڑے کو دھو، اور ایسے دھو کہ اس میں سے خوشبو نکل جائے، اور غسل دوبارہ کر کے آؤ کہ تم سے خوشبو نہ آئے. اتنے سخت الفاظ ہیں. یہ عورتیں وہ تھیں جو صحابیات تھیں جو مسجد آیا کرتی تھیں خوشبو لگا لیتی تھیں. تو اللہ کے رسول نے اتنے ناراضگی اس پہ فرمائی ہے. تو کجا یہ کہ جو وہ عورتیں جو ہے بازاروں میں ایسے پھریں. ٹھیک ہے. تو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مرد حضرات ہیں صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائیں، اور جو ہے اچھا لباس پہنے. سفید لباس کی استحباب ہے کہ سفید لباس جو ہے وہ پہنیں. اور کیونکہ اس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنا مائک آف کر لیں پلیز، البسوا البیاض فإنہ اطیب واطہر وکفنوا فیہا موتاکم، کہ سفید لباس پہنا کرو کہ یہ جو ہے زیادہ پاکیزہ لباس ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے جو مردے ہیں ان کو کفن دیا کرو. ٹھیک ہے. تو حضرت جبرائیل ان کے سفید لباس پہن کر آئے تھے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ میں نے خلاصہ اس کا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اس حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اس پہ تفصیل علماء نے بہت کثیر مسائل جو ہیں اس پہ جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہمارا کلاس بند ہو جائے گی ٹائم کی لمٹ کی وجہ سے تو ہم واپس آئیں گے کلاس میں. ٹھیک ہے.
یہ بات پہلے سے ہم تیسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ اس حدیث پہ علماء نے بہت سارے حضرت جبرائیل کے کنڈکٹ کے حوالے سے نا علماء نے بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ باتیں کی ہیں، یعنی اس پہ مسائل استنباط کیے ہیں کہ کیسے جو ایک طالب علم کو جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا تیسری حدیث بھی آسان ہے، اسی سے متعلق ہے، وہ ہم جلدی سے پڑھ کے پھر انشاءاللہ چوتھی حدیث بھی آج پڑھیں گے انشاءاللہ. الحدیث الثالث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ وہی چیز ہے بیٹا جو ابھی ہم نے دوسری حدیث میں پڑھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اچھا یہ جو چیز ہے ہم پڑھ چکے ہیں، اس پہ ہم تفصیل میں اب دوبارہ نہیں جائیں گے، اس کا ترجمہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اچھا ایک چھوٹی سی چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں صرف آپ لوگوں کے علم کے لیے، کیونکہ ہم علم کے لیے جمع ہوئے ہیں. نماز کا جو معاملہ ہے نا، بعض لوگ اس پہ سوال بھی کرتے ہیں، اور یہ علماء کے اندر اس اختلافی مسئلہ ہے، تارک الصلاۃ کا مسئلہ، کہ ایک ایسا شخص جو بالکل نماز نہیں پڑھتا، ایک ایسا شخص ہے جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اور بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بعض علماء کی، میں صرف علم کے لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس معاملے کی نازکی کا اندازہ ہو. بعض علماء اور صحابہ کرام، بخاری مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے کافر نہیں سمجھتا تھا سوائے اس شخص کے کہ جو بالکل نماز نہیں پڑھتا. یعنی نماز کو چھوڑنے والے کے علاوہ ہم کسی شخص کی ہم تکفیر نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح ائمہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی جتنے ائمہ ہیں وہ نماز کو چھوڑنے والے کے تکفیر کے قائل ہیں. یعنی جو شخص بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ شخص پھر مسلمان نہیں رہتا. یعنی کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. میں یہ اس بات کو بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھنے والوں کو کافر جو ہے وہ کہتے پھرو، یہ مقصد نہیں ہے. صرف یہ مقصد ہے کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر نماز نہیں پڑھتے ان کے نکاح باطل ہو جاتے ہیں، یا جن مردوں کی عورتیں نماز نہیں پڑھتے ان کے نکاح صحیح نہیں ہے. کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. ہم یہ باتیں صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہو. ہم رشتے کرتے ہیں جب، تو ہم ساری چیزوں کی چھان پھٹک کرتے ہیں سوائے اس کے کہ ہمارا ہونے والا جو داماد ہے، یا ہمارے ہونے والی جو بہو ہے، یا ہمارا ہونے والا شوہر یا بیوی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. کتنی یہ سینسٹیو معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کہ اب یہ اختلاف پیدا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث، اور یہ کسی ائمہ، کسی امام، کسی مولوی کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. بیٹا ہم یہ حدیث کی کلاس میں بیٹھے ہیں. ابھی پہلے بھی جو میں نے وہ باتیں بتائیں وہ حدیث رسول تھی، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا تو اس نے کفر کیا. تو یہ ابو داود کی یہ حدیث ہے. تو یہ حدیث ہیں جس کی بنیاد کے اوپر علماء نے یہ باتیں کہی ہیں. آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کا ذکر مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو سمجھو، اور جب دعوت دو تو کسی کو یہ نہ کہو کہ بھئی آپ تو کافر ہو گئے. اس کو یہ ہو کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. یعنی آپ اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اگر آپ بالکل نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس کے اندر ذکر آ رہی ہے. اس کے بعد الحدیث الرابع، چوتھی حدیث ہے، وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن. فرماتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت کرٹیکل حدیث ہے، اور اس کے اوپر اس دین اسلام کا ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا بنیاد اس کے اوپر قائم ہے. اس کو بہت غور سے سمجھنا. کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، وَهُوَ الصادق المصدوق، جو کہ صادق ہیں اور مصدوق بھی ہیں، یعنی جو سچے بھی ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی ہے. کسی کا مائک آن ہے، پلیز مائک آف کر لیں. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ. کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی جو شخص ہے نا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ جب ہوتا ہے 40 دن تک، تو وہ اپنے ماں کے پیٹ میں نطفے کی اس کی حیثیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ آپ میں سے جو میڈیکل کے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ بعض ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ہمیں بہتر بتا سکیں گی کہ انسان جب تخلیق ہوتا ہے نا اپنے یعنی ماں کے رحم کے اندر، تو وہ مختلف فیزز سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ فیزز ہیں، عربی کے اندر لفظ ہے، مجھے ابھی ان کے انگریزی کے الفاظ نہیں یاد، میں دیکھ لیتا پہلے. تو پلیز یہ مائک آف کر لیں، بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے. نجمہ آپ کا مائک آن ہو گیا ہے، پلیز اپنے مائک آف کر لیا کیجیے. بہت شکریہ، معذرت.
اچھا، یہ آپ لوگ میں سے اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو بیچ میں افادہ کرنا چاہے تو پوری اس کو اجازت ہوگی. مجھے بھی اس کے انگلش کے ورڈز میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہیں، میں دیکھ لیتا. نطفہ کی حیثیت میں وہ 40 دن تک وہ نطفے کی صورت کے اندر وہ ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک. اس کے بعد ثم یکون علقۃ، اس کے بعد وہ ایک علقہ کی صورت اختیار کرے، گوشت کا ایک لوتھڑے کیوں کہتے ہیں. مثل ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اس کے بعد وہ ایک مضغے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک گوشت کا ہی لوٹتا تھوڑا سا وہ بڑا ہو جاتا ہے. اس کو اب شاید وہ مجھے اب لفظ یاد آ رہا ہے، زائگوٹ اور ایمبریو، اس طرح کے الفاظ شاید ہوں گے، تو وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ثم، اب یہ تقریباً 4 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے ثم یرسل الملک، اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 4 مہینے کا یہ عرصہ ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر صاحبان نہیں ہیں، عائشہ صابر ہیں، باقی چھٹی پہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحبان، اگر میں کوئی میڈیکل سائنس کے حوالے سے غلطی کروں تو آپ لوگ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. تقریباً یہ 4 مہینے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا یہ 40 عرصے کا وہ ہے کہ جب وہ زائگوٹ بنتا ہوگا یا ایمبریو بنتا ہوگا، نطفہ ہے یا علقہ ہے یا مضغہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 دن کی یہ 4 فیزز ہوں گے، تقریباً 4 مہینے کا لگ بھگ کوئی عرصہ بنتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے اندر روح پھونکی جاتا ہے. اس کے اندر وہ روح اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس کے اندر روح پھونک دو. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گا اور ایک فقہی مسئلہ کا جو ہے وہ اظہار ضروری ہے. اچھا، بعض لوگ نا سوال کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبان یا جو بایولوجی سے ریلیٹڈ ہیں ان سے بہت سوال کرتے ہیں، اسقاط حمل کا جو معاملہ ہے، کیا اس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، ایبارشن کا یہ جو معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں یہ سوال کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے حوالے سے سوال آتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں اور مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جی حمل ٹھہر گیا ہے تو اب کیا اس کو ابارٹ کرانا جائز ہے یا نہیں جائز. اچھا، اس پہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی جو وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں، روح تو 4 مہینے بعد پھونکی جاتی ہے، تو بعض ڈاکٹرز یا بعض علماء بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں، یا بعض ڈاکٹرز کی یہ رائے ہوتی ہے کہ جی 4 مہینے سے پہلے اگر آپ ابارٹ کرا لو یا اسقاط حمل کرا لو تو وہ جائز ہے، اور اگر اس کے بعد پھر جائز نہیں کیونکہ اس کے بعد روح ہو جاتی ہے. تو ہماری رائے میں اس پہ علماء کا میرے خیال شاید 2 اقوال ہیں، لیکن ہماری رائے میں یہ بات ہے انشاءاللہ کہ یہ جائز نہیں ہے اسقاط حمل. جب حمل ٹھہر جائے تو اس کے بعد ابارٹ کرانا یا اسقاط حمل کرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ بے شک روح جو ہے وہ بعد میں پھونکی جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے بہرحال اس کے اندر ایک نوع من الحیات پائی جاتی ہے، زندگی پائی جاتی ہے. ظاہر بات ہے تبھی وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ بہرحال اس پہ ڈاکٹرز بحضات کی بھی ہم نے رائے پڑھی ہے کہ وہ اس کے اندر ہارٹ بیٹ پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کی زندگی کے آثار جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ایک مردہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو بہر اس کے اندر ایک نوع من الحیات، زندگی کے بعض آثار پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک روح بعد میں پھونکی. روح تو ایک اللہ کا امر ہے نا، وہ تو ایک چیز مختلف ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک زندگی کی ایک نوع پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ مطلب ہمارے اساتذہ کی یہ رائے، میں تو ایک طالب علم ہوں، ہمارے اساتذہ کی یہ رائے اور اس پہ ہمیں علی وجہ البصیرہ اعتماد ہے، اس پہ ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. ایک بار حمل ٹھہر جائے تو اس کو ابارٹ کرانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ بات اس میں یقینی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول آتے ہیں، اس کے بعد روح کا جو پھونکے جانے کا